نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. نہایت واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذی احتشام، بالخصوص محترم علامہ محمد نعیم قادری صاحب، محترم پروفیسر محمد اقبال طاہر صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو کہ ایصال ثواب کے سلسلہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ منسوب ہے، دعا کیجیے اللہ پاک کے ذکر کی برکات ان کو عطا فرمائے جن کی دعا کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میری مراد بھائی محمد فرحان صاحب ارسلان صاحب اور ان کے والد گرامی ریاض صاحب، ان کے بزرگ نذیر صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بخشش نصیب فرمائے. اللہ پاک درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. جتنے بھی احباب بیٹھے اللہ پاک ہم سب کے لواحقین میں، خاندان کے افراد میں، متعلقین میں جو بھی وفات پا چکے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے بخشش عطا فرمائے. آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، پہلے بھی پڑھی گئی ہے، لیکن آج ایک نئے انداز میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. خیرات اسی بارگاہ سے ہے، اپنا کمال کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو آیت کریمہ بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے، مقبول ترین دعا ہے. کچھ دعائیں مذکور ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں 71 دعاؤں کا شامل کیا، یعنی ذکر فرمایا ہے. 71 دعاؤں میں ایک ایسی دعا بھی ہے جو روز جس کا ذکر ہوتا ہے، ہر مسجد میں وہ دعا مانگی جاتی ہے، اور نہ صرف ہر مسجد میں، ہر نمازی کی زبان پر وہ دعا ہوتی ہے. وہ نمازی جہاں بھی نماز پڑھے، گھر پڑھے، مسجد میں پڑھے، اپنے کھیتوں میں پڑھے، دکان پر پڑھے، جہاں بھی پڑھے گا اس کی نماز میں دعا شامل ہوگی. اب وہ دعا کیسی دعا ہے جس کو اللہ پاک نے اتنا مقبول ترین بنا دیا ہے؟ کہا کہ روزانہ ایک مرتبہ نہیں، وظیفہ دے دیا ہے 5 نمازوں میں 19 مرتبہ تمہیں یہ دعا مانگنی پڑے گی. یہ دعا مانگنی پڑے گی. اس دعا میں 2 لفظوں میں نے بات کرنی. طرف 2 لفظ ہیں اس میں، ایک ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي اور دوسرا ہے وَلِوَالِدَيْ. ٹھیک ہے، بچوں کا ذکر کرنا اور بڑوں کا ذکر کرنا. اس کیا راز ہے اس میں؟ یہ روزانہ اسی دعا کو، حالانکہ اور بھی بڑے بڑے آپشن تھے اور بھی بڑی بڑی دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا کو دہرایا جانا اور ایک دعا کا تکرار ہونا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ اللہ اسی دعا کو قرآن میں اتار رہا ہے اور میرے آقا اسی دعا کو نماز میں شامل فرما رہے ہیں. ایک ہی دعا ہے، اس دعا میں 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے.
ہر دعا میں اپنے بچوں کا ذکر کرنا، ہر نماز میں اپنے بچوں کا بھلا مانگنا، اور ساتھ آگے جا کے یہ بھی کہنا ولی والدین۔ اچھا، ایک دعا کا تعلق جو ہے وہ تربیت کے ساتھ ہے اور دوسری دعا کا تعلق مغفرت کے ساتھ ہے۔ کہا اصل کے لیے مغفرت مانگنی ہے اور نسل کی تربیت کرنی ہے۔ یہ دو چیزوں کو شامل کر دیا، اپنی دعا میں بچوں کو بھی شامل کیا اور بزرگوں کو بھی شامل کیا۔ یہ بچوں کا کردار کیا ہوتا ہے دعاؤں میں، یا دعاؤں میں بزرگ آ جائے تو ان کا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس بات کو دیکھیں تو اللہ کے ایک بندے ہیں، ان کا بڑا خوبصورت عمل تھا، ان کا نام تھا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی۔ جب بھی انہوں نے اللہ سے دعا مانگنی ہوتی، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں، تو اہتمام کرتے تھے، انتظام کرتے، تنہا دعا نہیں کرتے تھے، بہت کم۔ جب بھی دعا کرتے مجمع بلاتے تھے، اور مجمع بلا کے ہر مجمع میں 2 سوال پوچھا کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے پوچھتے بتاؤ اس مجمع میں کوئی بچہ شامل ہے؟ اللہ سے مانگنے لگے، دعا مانگنے لگے، پوچھا جاتا تھا بتاؤ کیا بچہ شامل ہے؟ جواب ہاں میں ملتا تو دوسرا سوال کرتے تھے، کیا اس دعا میں کوئی سفید بالوں والا شامل ہے؟ یعنی 2 سوال دہراتے تھے ہر مجمع کے اندر، کوئی بچہ شامل ہے، بزرگ شامل ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور عرض کرتے تھے مولا تیرے محبوب سے سنا ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے، اور تیرے محبوب نے ہی بتایا ہے اللہ بچوں کا بھی حیا فرماتا ہے۔ مولا میری محفل میں بچے بھی آ گئے ہیں، بزرگ بھی آ گئے ہیں، اب دعا کرنا تیرا کام ہے، ان کے وسیلے سے قبول کرنا تیرا کام، دعا کرنا میرا کام، دعا میں کر رہا ہوں، قبول تو نے کرنی۔ اب یہ جو خاص بات ہے آپ قرآن و حدیث سے جانتے ہیں کہ بچے اور بزرگ کتنا بڑا وسیلہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ جنازہ پڑھ کے دیکھیں، جنازے کے اندر جب جنازہ پڑھتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جنازہ گاہوں میں دیکھا کہ جنازہ گاہوں میں بچے کم ہوتے ہیں، اور کئی ایسے جنازے جن میں بچے ہوتے ہی نہیں، زیادہ تر ہوتے بڑے۔ اب بڑے بندے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، مثلا دیکھیے ایک جنازہ ہوا، آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، بچہ کوئی شامل نہیں، سارے بڑے شامل ہیں، کوئی بچہ شامل نہیں ہے، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں نا اس دعا میں بھی بچوں کا ذکر کرتے ہیں، اس دعا میں بچوں کو شامل کرتے ہیں۔ بچہ جنازے میں شامل ہو نہ ہو دعا میں شامل ہوتا ہے، اور ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وصغیرنا۔ مولا بچہ تو کوئی نہیں یہاں پہ، بچہ تو کھڑا ہی نہیں کوئی بھی، آگے کا وکبیرنا، وہ بزرگ۔ یہاں بعض اہل علم نے یہ کہا کہ ان بچوں کی بات کی جا رہی ہے جو جنازہ گاہ تک نہیں آتے، اور ان بزرگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جنازہ گاہ تک نہیں آتے۔ تو جو لوگ گھر بیٹھے ہیں ان کا ذکر جنازے میں کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی خاص بات تو ہوگی نا۔ جب ہم کہتے ہیں وصغیرنا وکبیرنا، اب اہل محبت کہتے ہیں جب بچے بھی دعا میں شامل ہو جائیں اور بزرگ بھی آ جائے، تسلی کر لیا کر اور مطمئن ہو جایا کرو، اللہ نے آپ کو وسیلہ عطا کر دیا ہے، بخشش کا بہانہ عطا کر دیا ہے۔ اپنی دعا میں بچوں کو تو شامل کر لے، اللہ قبول فرما لیتا ہے، بزرگوں کو شامل کر دے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ پوچھیں گے قرآن کانسیپٹ کیا ہے، یا قرآن نے بھی ایسا کیا؟ آؤ قرآن میں چلتے ہیں، قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کا 3 پارہ، دعا میں اللہ بچوں کے ذریعے کیا عطا کرتا ہے۔ 3 پارہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر اور بزرگ ہو چکے تھے۔ ایک دن یعنی اس وقت کیا ہوا کہ حضرت مریم دنیا میں تشریف لائی تھی۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی اور اللہ کے حضور عرض کیا انی نذرت لک ما فی بطنی، مولا تیری لیے میں منت مان رہی ہوں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن تیرے نام پہ اسے آزاد کر دوں گی، تیری بندگی کے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، میری دعا قبول فرما دے۔ قرآن فرماتا ہے فلما وضعتها، جب بچی پیدا ہوئی، قالت، تو ماں نے کہا ربی انی وضعتها انثی، مولا یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے،
کاش کے بیٹا ہوتا. اب اللہ قرآن میں کیا جواب دیتا ہے؟ واللہ اعلم بما وضع. اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کس کو لانا ہے. اب چونکہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پیدا ہوا بیٹا ہو یا بیٹی ہو تیری بندگی کے لیے وقف کر دوں گی، حسب وعدہ اسی طرح بچے کو اٹھا کے حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا. قرآن فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا. اب زکریہ علیہ السلام اس بچی کے کفیل بن گئے. جب کفیل بنے نا، روزانہ اس بچی کی سنبھال کرتے، خیال کرتے. ایک دن آپ اس حجرے میں جاتے ہیں جہاں وہ بیٹی بیٹھا کرتی تھی، اور بیٹی بیٹھ کے اللہ کی یاد کرتی تھی. قرآن کہتا ہے حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا. کیا دیکھا؟ بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ساتھ بے موسم پھل پڑے ہوئے، جن کا سیزن بھی نہ تھا، آؤٹ آف سیزن پھل تھے. پوچھا یا مریم، اور پتر مریم نالا کے حاضا، پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کون دے کے گیا ہے؟ اب ساری کہانی قرآن اور داستان قرآن سنا رہا ہے. قالت، تو بچی نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ. خالو جان یہ میرے اللہ نے دیے، اللہ پاک نے بے موسم پھل دیے ہیں. اب دیکھیے گا حضرت زکریا کی عمر 90 سال ہو چکی تھی جب یہ معاملہ ہوا. اللہ بے موسم پھل دیتا ہے. ہنالکا، آپ نے مقام نہیں چھوڑا، حجرہ نہیں چھوڑا. ہنالکا، وہی کھڑے کھڑے کہا زکریا ربا. آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، حجرے میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتا ہے نا، مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما. دعا پیغمبر کر رہا ہے اور وسیلہ بچی کا دیا جا رہا ہے، وسیلہ بیٹی کا دیا جا رہا ہے. ہنالک دعا. جتنے بھی مفسرین ہیں، تمام تر مفسرین نے بات کی ہے. انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ اللہم تقبل بمریم، مولا مریم کے صدقے سے میری دعا قبول فرما دے، بیٹی کے وسیلے سے، بچی کے وسیلے سے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربا. وہی کھڑے کھڑے دعا مانگی. اگلے لفظ ہے نا وہ سننے والے، فنادت الملائکہ. ابھی وہاں سے ہلے نہیں، باہر نہیں گئے، اسی مقام پہ کھڑے. ہوا قائمن. قرآن نے 3 لفظ بیان. ہوا قائمن، کھڑے بھی تھے، پوزیشن نہیں بدلی. یصلی، دعا بھی کر رہے تھے. فی المحراب، جگہ بھی نہیں بدلی. نہ پوزیشن بدلی، نہ حالت بدلی، اور نہ جگہ بدلی. اللہ نے نقد و نقدی سودا عطا کیا. اور سودا کیا عطا کیا؟ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. زکریا مبارک ہو، تیرے گھر میں یحییٰ آنے والا. اللہ تیرے گھر میں یحییٰ آنے والا. اب سوال یہ کہ کس کے وسیلے سے کیا ملا؟ اب ایک بیٹی ہے، اور کس کی بیٹی؟ قرآن فرماتا ہے مریم ابنۃ عمران. یہ عمران کی بیٹی، حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی ہے. اگر عمران کی بیٹی کی برکت سے یہ عطا ہو سکتا ہے تو نبیوں کے سلطان کی بیٹی کی برکت کا عالم بتائیے کیا ہوگا. اس بیٹی کے اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا دیتا؟ آپ پوچھ لیں قرآن پاک سے. قرآن بتا یہاں تو برکت مل رہی ہے، وہاں کیا ملتی ہے؟ فرمایا یہ برکت ملی، اور اس مقام پہ ملی، اس جگہ پر ملی، اس ٹائم پہ ملی، اور جگہ مل کے برکت مل گئی، برکت مل گئی. اور یہ برکت زمانی تھی، یہ برکت زمانی تھی. کہ اب جو برکت ملنے والی ہے وہ زمانوں کی محتاج نہیں ہے. وہ برکت کون سی ہے؟ حدیث طیبہ میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آس بن بائل بدبخت نے کہا ان کا بچہ فوت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بھی چلے جانا ہے، وقت گزرے گا، یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، معاملہ رک جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، نظام چلا جائے گا. اس نے لفظ بولا اب ترماد اللہ، کہا کہ نسل ختم ہو جائے گی، نسل ختم ہو جائے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر. محبوب قیامت تک کے لیے تیری نسل کی بقا کے لیے ہم نے جس وجود کو دنیا میں اتارا ہے اسے خاتمۃ النبوۃ کہا جاتا ہے. یہ برکت آپ کی بیٹی کی ہوگی. آج دنیا میں جتنے سید ہیں نا، برکت زہرا کا صدقہ.
برکت زہرا ہے، بیٹی مصطفیٰ کی ہو اور برکتیں نہ ہو؟ قرآن نے بتا دیا ہے اگر عمران کی بیٹی کی برکتیں قیامت تک کے لیے ذکر ہو سکتی ہے تو بتا نبیوں کے سلطان کی بیٹی کی شان کا عالم کا۔ اللہ بیٹیوں کی برکت دیتا ہے۔ پھر ذہن میں سوال پیدا، اب قرآن مجید میں کبھی غور کریں، کبھی قرآن مجید پہ غور کریں۔ قرآن مجید بڑے بڑے پردے اٹھاتا ہے، بڑے بڑے راز سے بندے کو وہاں بڑے بڑے راز بتائے جاتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ایک اور کہ حضرت قرآن کو پڑھیں گے آپ کو عورتوں کا ذکر ملے گا 3 زاویوں میں۔ کتنے زاویوں میں؟ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے اللہ نے ذکر کیا ہے، کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا اللہ نے عظمت بیان کی ہے، نام لے کے ذکر کیا، اور کچھ بیوی ایسیاں بھی ہیں جن کو اللہ نے افضلیت کا درجہ عطا کیا۔ آپ پوچھیں کہ مثال سمجھائیں، ایک سادہ جملہ بولنے لگا ہوں، کسی بیوی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، نمبر 1 پہلا درجہ، کسی بیوی کا عظمت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں سورہ احزاب پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ کیا ہماری ماں بہنوں کا ذکر ہو نہیں رہا ہے؟ یہاں ہر مومن بہن کا ذکر ہو رہا ہے، ہر مومن بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، ہر مومن ماں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسے مقام ذکر کہا جاتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ عظمت بیان کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اب یہاں نام لے لیا گیا کہ میری بندی مریم کا ذکر کرو، یہ عظمت کا اشارہ ہے۔ میرے مالک ایک وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا، ایک وہ ہے جن کی عظمت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اب پتا کرے محبوب کے بیٹی کی شان کا عالم کیا ہے، ان کے مقام کا عالم کیا ہے۔ اب اس جملے کو یاد رکھنا ہے، جن کا ذکر قرآن میں آئے انہیں مومنات کہتے ہیں، صالحات کہتے ہیں، صابرات کہا جاتا ہے۔ جن کی عظمت قرآن میں آئے اسے مریم بی بی کہتے ہیں، حاجرہ بی بی کہتے ہیں، اور جس کے گھر میں قرآن ہوتا ہے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے، اسے بطول زہرا کہتے ہیں۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہو، جن کے گھر میں قرآن آئے انہیں بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ بچوں کا وسیلہ دیتا ہے۔ اب یہاں 2 مثالیں، جب کبھی کبھی اللہ بزرگوں کا وسیلہ دیتا اور کبھی بچوں کا، 2 مثالیں دیتا ہوں، اور دونوں مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ بزرگوں کا وسیلہ کیا اور بچوں کا وسیلہ؟ ایک بیوی ہے بیابان وادی میں، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ اب بچے کو لٹاتی ہے اور خود چکر لگاتی ہے، بچے کو لٹا دیا خود چکر لگاتی ہے۔ اللہ نے پھر پانی کہاں سے دیا؟